ملاقاتیں آج تھی، کیا بنا کیا نہیں بنا؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے میرے حوالے سے خصوصی آرڈر کیا ہے کہ میری ملاقات کرائی جائے۔ وہ آرڈر میں نے اعزاز صاحب کو بھیج دیا ہے، واٹس ایپ کر دیا ہے۔ جو سرٹیفائڈ کاپی ہے وہ لے کر میرے جو ایسوسیٹ ہیں وہ آ رہے ہیں، یہاں 10 منٹ میں آ جائیں گے۔ لیکن ان کے علم میں ہے، یہ جانتے ہیں، وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل کے دفتر کا عملہ موجود تھا، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل موجود تھے۔ ان کو آرڈر میں جسٹس ارباب صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ جو ان کے کام کو بتا دی کہ یہ آرڈر آج کیا گیا۔ یہ بتائے گا 27ویں ترمیم کا شوشہ چھوڑا گیا ہے، اگر یہ 27ویں ترمیم آتی ہے تو پی ٹی آئی کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیے، ہم تو ظاہر ہے اس کو رد کرتے ہیں، ہم اس اسمبلی کے استحقاق کو رد کرتے ہیں۔ کوئی ترمیم جو ہے فارم 47 والی اسمبلی نہیں کر سکتی، اور جو بات سامنے آئی ہے بلاول بھٹو کی ٹویٹ کے ذریعے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ایک بنیادی عنصر ہے ہمارے آئین کا کہ عدلیہ اور انتظامیہ میں ایک فرق ہے، ایک واضح دوری ہے۔ انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری، آزاد عدلیہ کا جو تصور ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ بنیادی حقوق میں کمی کی جا رہی ہے، ہائی کورٹ کی طاقت کو کم کیا جا رہا ہے۔ صوبوں کی جو خود مختاری ہے، جو ان کو آئین کے تحت ایک رقم دی گئی ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے ذریعے، اس پہ کٹوتی کرنے کی پیپلز پارٹی سے آپ کی کوئی بات بن سکتی ہے کیا؟ یہ کہا جا رہا ہے بلاول بھٹو نے ایک طرح کا انکشاف کیا ہے، تو اس پر کوئی آگے چل کر بات ہو سکتی ہے جس طرح 26ویں ترمیم پر مولانا سے آپ کی بات؟ دیکھیں، اگر وہ اس کی مخالفت میں ہماری حمایت چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ تمام پارٹیاں جو آئین اور قانون کے لیے کھڑی ہیں، اس وقت تو ہم ہی بغیر کھڑے ہیں، تو ہم اگر ہم سے کوئی کہتا ہے کہ مخالفت کرنی ہے تو کرو مخالفت، ہم تو مخالفت ہر حال کریں گے، لیکن اور جتنی بھی جماعتیں ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آپ سے رابطہ کیا گیا؟ نہیں، اس وقت تک کوئی رابطہ نہیں۔ دوسرا سر، مشال یوسفزئی نے آپ کے بارے میں ایک ٹویٹ پہ لکھا ہے سر، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ نہیں چھوڑیں اس بات کو، وہ بات آپ نے دیکھ لیا، لوگوں نے خود جواب دے دیا۔ ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں، ملاقاتوں کا مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن ملاقاتوں کی فہرستوں پہ جھگڑا چل رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے سر پارٹی میں؟ دیکھیے، وہ بھی بات میں سمجھتا ہوں غلط فہمی کی بنیاد پہ ہے، اور وہ بات چلیں، تھینک یو سر۔ تھینک یو سر۔ ترمیم جو ہے وہ اس کے بارے میں 27ویں ترمیم تو دیکھیں بڑی سمپل معاملہ ہے جی، وہ تو آئین کی آپ گولیوں سے تو آپ نہیں مار سکتے آئین کو، لیکن اگر اصلاحات کی ضد میں غلط بیانی کر کے آپ اگر اصلاحات کرنے لگے تو پھر آپ آئین کو اس طرح مارتے ہیں۔ 27ویں ترمیم میں جو میں نے ٹویٹ میں پڑھا بلاول بھٹو صاحب کی جو آئی تھی ٹویٹ، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اگر وہ مان لیا جائے تو آپ سمجھیں کہ آئین کو ختم کر دیا آپ نے عدلیہ کی آزادی ختم کر دی، آپ نے جو صوبوں کو خود مختاری دی تھی، جو طاقتیں دی تھی وہ واپس رکھ دیں، آپ نے جو الیکشن کو صاف شفاف بنانا تھا اس کو تباہ کر دیا۔ تو یہ حکومت والے لوگ بڑی دیر سے، میں پوچھ رہا تھا ان سے کہ آپ کو 27ویں ترمیم لے کے آ رہے ہیں، تو وہ بڑا کیٹیگورکلی میڈیا کے سامنے ڈینائی کرتے رہے تھے، اور وہ کہتے رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں سوچا اس کا 27ویں ترمیم کا۔ تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ جھوٹ بول رہے تھے کیونکہ جو انکشاف ہوا ہے، یا ان کو پتہ ہی نہیں، کوئی اور ہی کر رہا ہے۔ جب آپ کی 27ویں ترمیم کی بات چل رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پر جو آرمی چیف ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے آپ کے سوشل میڈیا پہ، اور ساتھ میں جو ہے جو 2024 میں دہشت گرد مارے گئے تو آپ کے ٹیم صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، جبکہ صوبے میں حکومت آپ کی ہے۔ یہ دو الگ الگ ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے پارلیمان کی اور ابھی ترمیم کی تو آپ کے توپوں کا رخ جو ہے وہ فوراً فیلڈ مارشل کی طرف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے دہشت گردی کی بات کی، بڑی اہم بات ہے، اور میری نظر میں جب آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم سب کا معاملہ ہے، اور ہم سب کو ایک ہی موقع، ایک ہی چیز پہ بات کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ دہشت گردی ہم نے ختم کرنی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ مختلف رائے ہو سکتی ہیں کہ کیا بیسٹ طریقہ ہے، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے دہشت گردی ملک سے ختم کرنی ہے۔ تو آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کے ساتھ آپ تجویز بھی دیجیے کہ کیا ہونا چاہیے۔ آپریشنز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایک طریقہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو علاقائی لوگ ہیں ان کو بھی بیچ میں انوالو کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو دہشت گردی کا وجہ ہے
کیا وجہ ہے دہشت گردی کی آپ بتا سکتے ہیں بہتر میرے سے، لیکن میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے دہشت گردی کی۔ بہت بڑی وجہ غربت ہے۔ دہشت گردی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یوتھ بہت بڑھ گیا ہے، بہت نوجوان ہیں، ان کو امپلائمنٹ نہیں مل رہی، تو آپ اس کے اوپر بھی ذرا غور آپ کیا کہنا چاہیں گے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ ایک سوال کریں گے، بات نہیں کی کہ آرمی چیف کو پھر کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیں 27ویں ترمیم کی میں نے آپ کو بات کی، بڑی قانونی بات کی، اس میں میں نے کہاں کوئی انعام دیا کسی کا۔ سر ایک بات یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی نے ڈی جے ایس پی آر کے بارے میں فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے ایک بیان دیا، کیا ان کو وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں زیب دیتی ہیں؟ سر وہ وزیر اعلیٰ ہے، جہاں تک آپ وزیر اعلیٰ کا جو کام ہوتا ہے وہ بڑا ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو گورننس کرنی ہے، اپنی جو صوبہ ہے اس کو چلانا ہے، جو صوبے کے لوگ ہیں ان کی بہتری کی لیے کام کرنا ہے، اور جو صوبے کے حق ہیں ان کو بچانا ہے، اور صوبے میں اگر امن و امان کا ایشو ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ اگر کوئی بھی وہ بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی سیاسی بات بھی وہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے ان کو۔ ایک سیاسی جماعت کے چیف منسٹر ہیں، نہ صرف چیف منسٹر پروونس کے بلکہ ایک سیاسی جماعت کے نمائندے ہیں۔ اس کے بعد انہیں اپنے بانی جو ہمارے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب کی بات کرنی ہے، پھر انہوں نے ان کی رہائی کے لیے جو اقدامات اٹھانے ہیں اس کی بات کرنی ہے۔ تو ان کی بڑی مختلف باتیں ہیں، اور میرا خیال ہے آپ ان کو کسی طرح قدغن نہیں لگا سکتے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ فلور آف دا ہاؤس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ فلور آف دا ہاؤس کا بھی مطلب آپ کو سمجھا دوں۔ فلور آف دا ہاؤس کا مطلب یہ ہے، اور آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے آپ ہر وہ گفتگو کر سکتے ہیں جو نیشنل انٹرسٹ کی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ کسی پہ قدغن لگانا اور کہنا کہ یہ اس نے یہ بات کی یا یہ نہ کرے، یہ بات درست نہیں۔ جو بھی ہے وہ بات کرے، لیکن دائرے ایک شرافت کے دائرے میں رہ کے۔ سر 26 نومبر کے حوالے سے کے پی کے وزیر اعلیٰ نے اسلام آباد آنے کی کال دی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں کال جو ہے اسلام آباد آنے کی کال، میں بھی خان صاحب سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے جو آخری ان سے ملاقات ہوئی تھی ڈیٹ پہلے، اس وقت تک تو کوئی کسی قسم کا ان کی انسٹرکشن یا ہدایت نہیں تھی کہ اسلام آباد میں آنا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بڑا واضح طور پہ 4-5 بار مجھے بتایا ہے کہ اسلام آباد میں آنے کا کوئی ایسی ان کا ارادہ نہیں ہے۔ تو آج بتائیں گے، اگر ملاقات ہو سکی تو میں پھر باہر نکل کے آپ کو بتا سکوں گا۔ یہ بتائیے گا ملاقاتیں اس طرح ہو نہیں رہی ہیں جس طرح پی ٹی آئی چاہتی ہے، لیکن ملاقاتوں کی فہرستوں پہ تنازع چل رہا ہے پی ٹی آئی میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک فہرست آئی جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام ری رائٹ ہوا ہے، اس پر ذرا وضاحت کیجیے گا سلمان اکرم راجہ صاحب کوآرڈینیٹر ہیں نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ تنازع سامنے آیا؟ یہ دیکھیں اتنی چھوٹی سی بات ہے لسٹ کی کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اس ساری معاملے سے بہت بالا تر ہوں، اور میں نے زندگی میں آج تک نہ کسی کے خلاف بات کی ہے، نہ کروں گا۔ میری کوشش ہمیشہ یہ رہے گی کہ ہماری جو جماعت ہے اس میں ایک اتحاد ہو، ہم ایک ہی پوائنٹ پہ آگے چلیں۔ ہو سکتا ہے غلطی سے 2 لسٹ اس پہ آ گئی ہوں، لیکن آج تو ایک ہی لسٹ ہے، تو آج کی بات کریں اور مستقبل کی بات کریں۔ تھینک یو سو مچ۔